اس میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ پی سی بی جو ہے نا وہ حکومت کے وسائل کے بغیر چلتا ہے. چیئرمین پی سی بی کا جو عہدہ ہے جی وہ ملتا ہے حکومت کی مرضی کے ساتھ. سیاسی انتخابات تو ہوتے ہیں اس کے لیے. جو چونکہ انڈر 19 کی ایج والا بچہ ہے تو یہ بچہ جو ہے یہ امپائر کا سر کھولنے والا تھا. بورڈ کی رکنیت معطل ہو سکتی ہے تو ہم پہلے اسے کچا چیئرمین بناتے پھر اسے ہم پکا چیئرمین بنا دیتے. تو عمران خان صاحب نے دونوں ریلیونٹ آدمی لگائے جبکہ میاں صاحب نے چہیتا لگایا. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. کھیل میں سیاست ہونے لگی ہے اور یہ کوئی پہلی بار پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اس وقت لڑائی ہے پی سی بی کی گورننگ باڈی کے چیئرمین بننے کی. دو صاحبان ہیں اس وقت اور دونوں کے نام آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. وہ گزشتہ کئی عرصے سے یہ کرسی بار بار سنبھال چکی. جی ٹھیک ہے نا، ذکا اشرف صاحب اور نجم سیٹھی صاحب. اور اس میں سب سے زیادہ شرمناک یہ ہے کہ ہمارے ہاں چیئرمین پی سی بی کا جو عہدہ ہے جی وہ ملتا ہے حکومت کی مرضی کے ساتھ. سیاسی انتخابات تو ہوتے ہیں اس کے لیے لیکن اس کے باوجود حکومت کی مرضی کے ساتھ ملتا ہے. ایک چیز اور ہے اس ویڈیو میں ہم جس کی بات کریں گے، ایک صحافی ہیں بڑے نامی گرامی، ٹھیک ہے، ان کے ہونہار سپوت نے ایک کام کیا. اچھا، یہ کام کیا گیا کوئٹہ میں، اور کوئٹہ میں انہوں نے ایک امپائر پہ بلہ اٹھا لیا. اور یہ بچہ جو چونکہ انڈر 19 کی ایج والا بچہ ہے تو یہ بچہ جو ہے یہ امپائر کا سر کھولنے والا تھا. پھر وہاں پر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا. امپائر نے انگلی اٹھائی تھی اس وجہ سے، تو پتہ نہیں کیا، لیکن اس نے بلہ اٹھا لیا تھا. اب اس میں یہ خبر جو ہے یہ ایک کراچی کی محفل سے نکل کر آ گئی، اس کی بھی بات کریں گے. پہلے یہ جو ذکا اشرف صاحب اور نجم سیٹھی صاحب والا معاملہ ہے، ذکا اشرف صاحب جو ہیں وہ ہیں زرداری صاحب کے یہ ریکمنڈیشن ان کے چہیتے. نجم سیٹھی صاحب میاں صاحب کے چہیتے ہیں، نجم عزیز سیٹھی صاحب. تو نجم سیٹھی صاحب نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر کے میاں صاحب سے بات کر کے اپنے کھوٹے پہ ہتھوڑے مارے ہیں تاکہ ان کا قلعہ مضبوطی سے گڑ جائے. ذکا اشرف صاحب نے جو بین الصوبائی رابطے کے وزیر ہیں اور جو یہ کھیلوں کے معاملات بھی دیکھتے ہیں، ان سے بات کی مزاری صاحب سے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. اب وزیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ذکا اشرف صاحب بنیں گے چیئرمین پی سی بی، نجم سیٹھی صاحب نہیں بنیں گے، کیونکہ یہ بات اس میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ پی سی بی جو ہے نا وہ حکومت کے وسائل کے بغیر چلتا ہے. ایگزیکٹلی. اور آئی سی سی آئین کے مطابق وزارت کھیل ماتحت نہیں ہے، اور آئی سی سی نے محسوس کیا کہ حکومت یا اس کے وزیر پی سی بی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں تو بورڈ کی رکنیت معطل ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی سالانہ $13 ملین کی امداد بھی رک سکتی ہے. اسحاق ڈار اس پہ برا بنائیں گے. اور ماضی میں سری لنکا، زمبابوے اور نیپال کی رکنیت اس طرح معطل ہو چکی ہے. دیکھیے نا، چلیں ایک ہمارے ہاں کا کلچر ہے، ہم جو لاتے ہیں اسے ہم بعد میں الیکشن جتواتے ہیں اور بنا دیتے ہیں پکا والا چیئرمین. پہلے وہ سرکاری ملازمت میں ہوتا ہے نا، پہلے کچوں میں ہوتا ہے پھر پکوں میں آ جاتا ہے. تو ہم پہلے اسے کچا چیئرمین بناتے ہیں پھر اسے ہم پکا چیئرمین بنا دیتے ہیں. لیکن مشرف صاحب کے دنوں میں جنرل توقیر سے، پھر بٹ صاحب آئے تھے زرداری صاحب کے دنوں میں، ذکا اشرف صاحب زرداری صاحب کے دنوں میں، نجم سیٹھی صاحب میاں صاحب کے دنوں میں، یہ تمام شہریار صاحب بیچ میں شہریار خان آفریدی، ٹھیک ہے، نہیں شہریار خان آفریدی تو جان اللہ کو دینی ہے. جو شہریار صاحب ہمارے شہریار آفریدی سفارتکار سفیر، تو شہریار صاحب آئے تھے، شہریار خان صاحب. اب ان تمام لوگوں میں اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو صرف عمران خان صاحب کے دنوں میں، وہ بھی عمران خان صاحب نے بنا دیا اور اس کے بعد پکا کیا گیا، لیکن صرف عمران خان صاحب کے دنوں میں پیٹرن ان چیف کی جانب سے احسان مانی نظر آئے. ریلیونٹ آدمی، انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں کرکٹ کی ان کو سنبھال کر آنے والے، آئی سی سی کو لیڈ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے رمیز راجہ صاحب، کرکٹر، انٹرنیشنل کرکٹر، بڑا نام، اور پھر کمنٹری کا دہائیوں کا کرکٹ کا تجربہ، بڑا نام. تو رمیز راجہ صاحب جو ہیں وہ کرکٹنگ میٹرز کو سنبھالنے والے آدمی. تو عمران خان صاحب نے دونوں ریلیونٹ آدمی لگائے جبکہ میاں صاحب نے چہیتا لگایا، زرداری صاحب نے چہیتا لگایا، مشرف صاحب نے چہیتا لگایا. تو یہ جو چہیتے کو لگانے کا کام ہے
یہ کام جو ہے یہ چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں کرکٹنگ باڈی کو کرکٹنگ باڈی کی طرح چلانا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں بہت انفارچونیٹ ہے یہ ہوتا نہیں ہے. دنیا بھر میں ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ ان کی کرکٹنگ باڈی کا ہیڈ کون ہے تو ہمیں موسٹلی ہمیں نظر آتے ہیں ریلیونٹ لوگ. انڈیا میں آتے جاتے رہتے ہیں دونوں طرف کے لوگ, میڈیا کے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر لوگ آ جاتے ہیں, لیکن ریلیونٹ لوگ نظر آتے ہیں. ہمارے ہاں ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں. آئین کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ آئین کے مطابق بورڈ آف گورنرز کے لیے 2 اراکین کو وزیر اعظم نامزد کریں گے, جبکہ قائد اعظم ٹرافی اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان پیٹرز ٹرافی کے 4 ٹیموں کے نمائندے بورڈ آف گورنرز کا حصہ ہوں گے. پھر اس کے بعد جو چلتا ہے کہ ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ میں جو بھی زیادہ ووٹ لے گا وہ چیئرمین بن جائے گا. تو چیئرمین پی سی بی کا جو عہدہ ہے, دنیا گھومنے کا موقع, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع, دنیا بھر کے سٹارز, کرکٹنگ سٹارز, شوبز سٹارز, دیگر شعبوں کے سٹارز, ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع. اور پھر اس کے بعد اس کی اپنی ایک ٹور ہے, اپنا ایک اس کا پروٹوکول ہے, اپنے ششکے اس کے. تو وہ ششکے جو ہیں وہ چاہیے. اور پھر اس میں سیٹھی صاحب کے دنوں میں کچھ کرپشن کی خبریں آئیں, اس سے پہلے بھی آئیں. تو یہ عہدہ جو ہے ان لوگوں کو چاہیے. دافع نیوز بالکل. یہ تو چلیں ہمارے ہاں مس مینجمنٹ میں اس کو زیادہ کہوں گا کہ ہمیں پیسے چاہیے تھے, ہمارے پاس نہیں تھے. ہم نے جو جوا کروانے والی کمپنیاں ہیں ان کو ہم نے یہاں پر بیٹنگ سائٹس کو موقع دے دیا. لیکن کام بہتر ہونا چاہیے جو اب کی بار بھی ہوتا ہو نظر آ رہا ہے. یہ دونوں لوگ پیپلز پارٹی نون لیگ کی لڑائی ہوتی نظر آ رہی ہے. مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ ذکا اشرف صاحب جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں گے. حالانکہ سیٹھی صاحب کے پاس وزیر اعظم کی ریکمنڈیشن ہے, وزیر اعظم کے بڑے بھیا کی ریکمنڈیشن ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیٹ جو ہے سیٹھی صاحب کے پاس سے چلی جائے گی, کیونکہ زرداری صاحب نے کچھ معاملات طے کر رکھے ہیں. زرداری صاحب میاں صاحب سے بات کرنے جا رہے ہیں, اور ذکا اشرف صاحب کی اپنی بھی کرکٹنگ باڈیز پر, کیونکہ پہلے سنبھال چکے ہیں عہدہ, ان کی کچھ گرپ بھی ہے, اور ذکا اشرف صاحب کے پاس پیسے بھی بہت اچھے ہیں. ذکا اشرف صاحب جو ہے وہ شوگر انڈسٹری کے آدمی ہیں. ہمارے یہاں شوگر انڈسٹری کے لوگ تو حکومتیں بناتے گراتے ہیں, ایسے ہی ہے. تو ذکا اشرف صاحب تگڑے آدمی ہیں. اچھا, ذکا اشرف صاحب مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو دونوں کافی کچھ کر سکتے ہیں. دونوں کا بڑا ٹھیک ٹھاک تجربہ ہے اپنی اپنی فیلڈ میں, ٹھیک ہے نا. گروپس کو تو ہیڈ کر چکے ہیں, وین گارڈ بکس کو ہیڈ کرنا ہو یا سیگل کے معاملات کو ہیڈ کرنا ہو. سیٹھی صاحب تجربہ رکھتے ہیں اپنے اخباروں کو ہیڈ کرنا ہو. ذکا اشرف صاحب بڑا بزنس گروپ چلاتے ہیں, وہ بھی تجربہ رکھتے ہیں. کرکٹ از اے ڈفرنٹ میٹر, لیکن اس پہ بھی تجربہ تو حاصل کر چکے ہیں دونوں. تو ان دو میں سے کوئی ایک, مجھے لگتا ہے کہ یا تو ذکا اشرف صاحب بن جائیں گے, یا ذکا اشرف صاحب اگر نہیں بنیں گے تو پھر بات بگڑے گی. نون لیگ پیپلز پارٹی کے درمیان بات اچھی خاصی بگڑے گی, کیونکہ اگر اتنے بڑے عہدے پر اس ایک تقرری کی وجہ سے بات خاصی بگڑ سکتی, کیونکہ دونوں جگہ اپنا اپنا چہیتا موجود ہے. اچھا, واپس آتے ہیں طلعت حسین صاحب پر. جی, طلعت حسین صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے نے ابھی ہمارے ہاں ایک لوکل کپ میں کوئٹہ میں میچ ہو رہا تھا, وہاں پر شامل نے جو ان کا بیٹا ہے اس نے امپائر پہ شامل, اچھا, تو شامل حسین نے بیٹ اٹھا لیا امپائر پہ مارنے کے لیے. آس پاس موجود لوگوں نے, کھلاڑیوں نے, باقی بڑوں نے بیچ بچاؤ کرایا, روکا. اگر یہ کسی بھی کرکٹر کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا؟ فائن یا بین. چھوٹی سزا فائن کی ہے, بڑی سزا بین کی ہے, 1 سیزن کا بین, 1 سال کا بین. لیکن شامل کے معاملے میں جب سزا ڈسکس ہو رہی تھی, کوئی سخت فیصلہ ہونے والا تھا, تو طلعت صاحب جو ہے, ہاں فائن از ناٹ فائن, طلعت صاحب نے جو ہے وہ یہ کیا کہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا. طلعت صاحب حکومت کے بڑے قریب ہیں, میاں صاحبان کے بڑے قریب ہیں, تو طلعت صاحب نے کچھ چیزیں مینج کی اور ان کے بیٹے کو سزا نہیں ملی. طلعت صاحب نجم سیٹھی صاحب کی بھی قریب ہیں, ہم خیال گروپ ہے یہ. جی جی. پھر وہ نجم سیٹھی صاحب کے لیے, شکیل شیخ صاحب کے لیے جو پی سی بی میں اہم ترین لوگ ہیں, ان کے لیے بڑی لابنگ شابنگ بھی کر چکے ہیں, اور شاید اسی لیے کر چکے ہیں. تو طلعت صاحب کے بیٹے کو سزا نہیں ملی, وہ بنگلہ دیش انڈر-19 وغیرہ بھی کھیل گیا. اچھا, بچہ اچھا ہے, کچھ جگہوں پر اس نے رنز نہیں کیے, کچھ جگہوں پر کر لیے, تو اٹس اے مکس آف پرفارمنس. اور یہ بچہ اگر اچھا کھیلتا ہے تو آگے جائے, پاکستان کے لیے کھیلے, اچھی بات ہے. لیکن طلعت صاحب کو کیا چاہیے؟ اپنے بچے کو مینرڈ بنائیں, اسے بلی نہ بنائیں, نارم سکھائیں, اور اگر اسے جو ہے نا تمیز سکھانی چاہیے. اور یہ اگر سزا مل جاتی تو ملنے دیتے, کہ یہ کیسے میں برداشت کر لوں کہ تم نے ایک بڑے سے بدتمیزی کی, ایسی بدتمیزی تم اس کو مارنے دوڑ رہے تھے. تو طلعت صاحب اس کو یہ مینرز سکھاتے, ملنے دیتے سزا. طلعت صاحب نے یہیں پہ دبا دیا. کراچی میں ایک کرکٹر, بہت بڑے کرکٹر, ان کے گھر پہ ڈنر تھا,
تو وہاں پہ یہ خبر جو ہے کچھ کرکٹنگ آفیشلز نے کچھ صحافیوں سے ڈسکس کی، پھر یہ خبر نکل کر آئی، ورنہ یہ خبر بھی دبا دی گئی تھی. اچھا، لیکن طلعت حسین صاحب تو دعویٰ کرتے ہیں میرٹ کا علم بلند ہو اور میرٹ ہو. وہ کیا تھا، اپنی ذات تک ذاتی مفاد تک، تو وہ والا معاملہ ہے کہ ہر شخص کو میرٹ اچھا لگتا ہے اور ہر شخص کو جو ہے نا وہ انصاف پسند ہوتا ہے، لیکن اپنی ذات تک ذاتی مفاد تک جہاں اس پر زد آئے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا تعلقات کا مسل، پیسے کا مسل، اپنی طاقت کا مسل وہ دکھائے گا اور وہ دکھا کے معاملہ حل کر لے گا. اوکے ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.